ملن پارٹ نمبر 5۔ جب میں 18 سال کی ہوئی تھی، تم گھر کیوں نہیں چکر لگا لیتی امی ابو کی طرف؟ میں لاہور گیا تب بھی تم نہیں گئی، گھر میں ہی رہی۔ وہ دونوں ڈنر کر چکے تھے اور اب روم میں موجود تھے۔ زارا اس کے اور اپنے کچھ جوڑوں کو استری کرنے کے بعد ہینگر میں لٹکانے میں مصروف تھی۔ جب فاروق نے کہا وہ بیڈ پر لیٹا اسے دیکھ رہا تھا، زارا نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، میں بھی سوچ رہی تھی کہ ہو آؤں وہاں سے، چھوٹی کی شادی کی تیاری کر رہے ہیں وہ لوگ، زارا نے ہینگر وارڈروب میں لٹکاتے ہوئے سادگی سے کہا۔ وہی تو کہہ رہا ہوں کہ بہت دنوں سے تم گئی نہیں، اور اگر شادی کی تیاری ہو رہی تو پھر تو تمہیں وہیں رہنا چاہیے، تیاریوں میں ہاتھ بٹانا چاہیے۔ وہ کہہ رہا تھا چلی جاؤں گی، ابھی تو دن بھی طے نہیں ہوا شادی کا۔ ہاں چلی جاؤ، شادی کے سلسلے میں صلاح مشورے ہوتے ہیں، کافی شاپنگ ہوتی ہے اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، تمہیں وہاں ہونا چاہیے، تم ایک فرد ہو اس گھر کی۔ میں تو کہتا ہوں کہ صبح چلی جاؤ، آپ بھی جائیں گے نا؟ زارا کا کام ختم کر کے اس کے قریب آ بیٹھی تھی۔ میں کیوں جاؤں گا؟ فاروق ذرا سا گڑبڑایا۔ کیوں، آپ کو بھی تو جانا چاہیے۔ وہ اس کی طرف کروٹ لے کر نیم دراز ہوئی اور کہنے کوہنی تکیے پر ٹکا کر ہتھیلی سر کے نیچے رکھ دی، میں تمہیں کل چھوڑ آؤں گا وہاں کالج جاتے ہوئے اور رات کو لینے آ جاؤں گا، فاروق نے کہا۔ تو زارا سوچ میں پڑ گئی، پر کل تو نہیں جا سکوں گی۔ کیوں؟ میلے کپڑوں کا ایک انبار جمع ہو گیا ہے، کل کے لیے وہ کام ہے۔ ٹھیک ہے، پھر پرسوں لازمی چلی جانا، وہ خود پہ کمبل ٹھیک کرتے ہوئے بولا۔ زارا اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو نیند آ گئی ہے؟ ہاں۔ زارا نے اسے دیکھ کر ہونٹ بیچ لیے۔ یہ لائٹ آف کر دو، آنکھوں میں پڑ رہی ہے، اور سو جاؤ، وہ بولا، اور زارا نے لائٹس آف کر دی۔ فاروق نے ماہرہ کو بتا دیا تھا کہ ملنے کے لیے اسے ماہرہ کو کالج سے چھٹی پر پک کرنا تھا۔ آج اس کا مقصد پورا ہونے والا تھا۔ زارا کو بھی وہ مک کے چھوڑ آتا تو میدان صاف ہو جاتا۔ صبح ہی صبح وہ زارا کو گاڑی میں بٹھا کر اس کی امی ابو کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ وہ اس کے ساتھ ہی سنجر سیٹ پر بیٹھی تھی۔ شام کو لینے آئیں گے نا مجھے؟ گاڑی گھر کے قریب پہنچی تو زارا نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، کچھ دن تو رہ لو نا، تم صبح آؤ اور پھر شام کو گھر واپسی۔ زارا مناسب نہیں لگتی مجھے، لیکن آپ کیا کریں گے، اتنے سارے کام ہوتے ہیں آپ کے، اور وہ اس کے لیے فکر مند تھی۔ میری فکر نہ کرو، میں رہ لوں گا، کھانا بھی باہر سے کھا لوں گا، کچھ دنوں کی تو بات ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بول رہا تھا۔ نہیں، آپ شام کو لینے آ جاؤ مجھے، وہ بس ضد تھی۔ فاروق نے کچھ لمحے سوچا۔ چلو ٹھیک ہے، آ جاؤں گا شام کو لینے۔ گھر کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے فاروق نے کہا، اندر آ کے مل تو لے سب سے۔ نہیں، شام کو آؤں گا تو مل لوں گا، ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے کالج کے لیے، اسے کہا تو زارا نے سر ہلا دیا اور دروازہ کھل گیا۔ وہ گاڑی سمیت گرلز کالج کے سامنے کھڑا تھا۔ چھٹی ہو چکی تھی اور وہ موبائل ہاتھ میں لیے ونڈ سکرین کے پار ماہرہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ اس نے موبائل نکال کر ماہرہ کا نمبر ملایا۔ رنگ جاتی رہی مگر کال ریسیو نہیں کی گئی تھی۔ اسے بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دوبارہ کال ملانے والا تھا کہ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ماہرہ دروازہ کھول کر اس کے قریب آ بیٹھی۔ شاید وہ اس کی گاڑی پہچان کر سیدھی اس کی طرف آئی تھی۔ فاروق نے اطمینان کا سانس لیا۔ کال نہیں ریسیو کی تم نے؟ میں فکر مند ہو گیا تھا۔ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ماہرہ کالج کے لباس میں اپنی عمر سے کافی کم لگ رہی تھی۔ کالج میں تھی نا تو فون سائلنٹ پر تھا۔ وہ بولی، اچھا چلے کہاں؟ میرے گھر، فاروق نے کہا۔ وہ جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ چلے، مگر زیادہ دیر نہیں رک سکوں گی۔ کیا مطلب؟ فاروق نے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے جلدی واپس آنا پڑے گا ورنہ سب پریشان ہو جائیں گے۔ ثنا کو میں نے بڑی مشکل سے منایا ہے، وہ بھی گھر نہیں گئی اور ایک فرینڈ کے گھر میرا انتظار کرے گی۔ وہ 1 گھنٹے بعد آپ مجھے وہاں چھوڑ دینا، ہم دونوں ساتھ جائیں گے گھر۔ 1 گھنٹہ جی کافی ہے نا آپ کا گھر دیکھنے کے لیے، ساتھ میں اسپینڈ کرنے کے لیے؟ وہ سادگی سے بولی، نہیں، ابھی 1 بج رہا ہے، میں تمہیں 3 بجے چھوڑوں گا تمہاری فرینڈ کے گھر، فاروق نے کہا۔ تمہارا کچھ کی بات مان گئی، ٹھیک ہے۔
فروخ نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ آنے والے لمحوں کا سوچ کر اس کے بدن میں سنسنی سی دوڑنے لگی تھی۔ وہ اسے گھر لے آیا۔ وہاں کر وہ لاؤنج میں بیٹھ گئے اور مہارا نے پرس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ ہر چیز کو بڑے اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ فروخ نے ٹائی اتاری اور اس کے قریب آ بیٹھا۔ اچھا گھر ہے آپ کا، زارا کی تعریف کر رہی تھی۔ مجھے پتا ہے اچھا ہے، مگر تم سے زیادہ اچھا نہیں، فروخ نے اسے قریب کرتے ہوئے کہا، اور اس کی کمر لچکدار تھی۔ وہ بیٹھے بیٹھے فروخ کے ساتھ آ لگی تھی۔ اس کی رنگت فروخ کے قریب ہو کر بدلنے لگی۔ یہ اسکارف اتار دو کیوں؟ ریلیکس ہو کے بیٹھو نا، فروخ نے کہا اور خود ہی اس کا اسکارف اتارنے لگا اور اسکارف اتار کر سائڈ پر رکھ دیا۔ اس کے بال بے حد سلیقے سے گندے ہوئے تھے اور دودھیا گردن سے بے حد خوبصورت تھی۔ فروخ نے اسے مزید قریب لیا اور اس کے گردن کو انگلیوں سے ٹچ کیا، پھر نرمی سے اسے اپنے ہونٹ کی گردن پر رکھے۔ چلو بیڈ روم میں چلتے ہیں، اس نے آہستگی سے کہا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مہارا لرزتی آواز میں بولی۔ بتاتا ہوں، چلو بیڈ روم میں، یہ شادی کے بعد کرتے ہیں نا، وہ بول رہی تھی۔ فروخ اس کی طرف غور سے دیکھا۔ ضروری نہیں ہے، نہیں شادی کے بعد کرتے ہیں، مجھے پتا ہے۔ کس نے بتایا؟ بس پتا ہے مجھے۔ مہارا کو ثنا کی بات یاد آئی۔ ضروری نہیں ہے، شادی سے پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ بیڈ روم میں چلتے ہیں، اٹھو۔ وہ اسے اٹھانے لگا۔ فروخ آپ مجھ سے شادی کرو گے نا؟ مہارا نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ فروخ گڑبڑا گیا۔ ہاں کروں گا، اب آؤ بیڈ روم میں، وہ اسے بازو سے تھامتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کیا کیا ہے؟ اندر کی طرف جاتے ہوئے اسے مہارا کی آواز آئی۔ وہ ٹیبل کے قریب رک گئی تھی، اس کے ہاتھ میں کچھ تھا۔ فروخ نے دیکھا وہ زارا کی ایئر رنگز تھیں جو ٹیبل پر پڑی ہوئی تھی، اور اس پہ مہارا کی نظر پڑ گئی تھی۔ یہ کس کی ہیں؟ وہ الجھی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ پتہ نہیں کس کی ہیں، کچھ مہمان آئے تھے کل، شاید وہ رکھ کر بھول گئی۔ فروخ نے کہا۔ وہ مہارا کو گھر لے آیا جہاں زارا کے استعمال کی چیزیں جا بجا پڑی ہوئی تھی، اور اب اسے بیڈ روم لے جانا چاہتا تھا جہاں زارا کی چیزیں ہر جگہ موجود تھیں، اور ڈریسنگ ٹیبل پر اس کا میک اپ کا سامان تھا، اس کے برشز تھے اور وارڈروب میں اس کے کپڑے تھے۔ اگر مہارا وہ سب دیکھ لیتی تو اسے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ لاؤنج میں بھی صوفے کے پیچھے زارا کے زنانہ سلیپرز پڑے ہوئے تھے جن پر ابھی مہارا کی نظر نہیں پڑی تھی۔ اگر وہ دیکھ لیتی تو فروخ کے لیے جواب دہی مشکل ہو جاتی۔ چلو جائیں یہاں سے۔ کیوں، کہاں جانا ہے اب؟ مہارا حیران ہوئی تھی۔ بس چلتے ہیں، میرے ایک دوست کا فلیٹ ہے، وہاں چلتے ہیں، مگر ابھی تو کافی ٹائم ہو گیا ہے، پھر بہت لیٹ ہو جائیں گے۔ ابھی میں چلتی ہوں، مل تو لیے ہیں ہم، میں نے گھر بھی دیکھ لیا، ابھی نہیں ملے ہم۔ وہ بولا۔ کیا مطلب؟ چلیں پھر، آ جاؤں گی نہ ملنے، ابھی ثنا ویٹ کر رہی ہوگی، پریشان ہو جائے گی، اسے میں 1 گھنٹے کا بول کر آئی ہوں۔ ہاں، فروخ نے جبڑے بیچ لیے، اور رات کو فروخ زارا کو لینے گیا تو کافی جھنجھلایا ہوا تھا۔ یار، فروخ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، مہارا نے آہستگی سے کہا، اور وہ ثنا ڈنر کے بعد روم میں آئی تھی۔ اب وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی، پڑھنے کا دل دونوں کا ہی نہیں تھا آج۔ کیا سچ میں ثنا اس کے پاس آ بیٹھی تھی؟ ہاں، میں جھوٹ تو نہیں بول رہی، یہ فروخ نے کہا تم سے؟ نہیں، مگر میں نے پوچھا اس سے کہ شادی کرو گے کیا مجھ سے، تو وہ مان گیا۔ کیا بولا اس نے؟ یہی کہ وہ شادی کرے گا مجھ سے۔ تمہیں اعتبار ہے اس کی بات پہ؟ ہاں، خود سے بھی زیادہ۔ تم ویسے مجھے اس کے ساتھ جانے سے روک رہی تھی، مہارا نے کہا۔ سنڈے کو پھر جاؤں گی ملنے۔ کہاں، پتہ نہیں، مگر اس سے نے ملنے کا کہا ہے۔ ٹھیک ہے، چلی جانا، اگر وہ پسند کرتا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے۔ ضرور جاؤں گی، مہارا نے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ زارا فروخ کے رویے سے بے حد شاکی تھی۔ وہ اس سے کوئی بدسلوکی نہیں کر رہا تھا، مگر زارا کو اس کی محبت درکار تھی، اور وہ بیوی تھی، اس کے کچھ حقوق تھی اور اس کی جنہیں وہ نظر انداز کر رہا تھا۔ وہ اٹھ کر گھر کے معمول کے کام کرنے لگی، مگر اس کا ذہن فروخ میں الجھا ہوا تھا۔ کل رات بھی اس کا انداز عجیب تھا اور وہ بہت جھنجھلایا ہوا لگا۔ زارا کو اس سے زیادہ بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی، ورنہ شاید اس سے ڈانٹ پڑ جاتی۔ وہ گھر کے کام کرنے لگی،
برتن دھوئے، صفائی وغیرہ کی، پر باہر آ گئی۔ لان میں درختوں کے پتے بکھرے ہوئے تھے اور وہ انہیں اکٹھا کرنے لگی۔ کیا حال ہے؟ اس آواز آئی تو اس نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ رحمان اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا، ذرا خاموشی سے کام کر رہی تھی۔ تمہیں ایک ضروری بات بتانی تھی، وہ بول رہا تھا۔ کیا؟ وہ سرسری انداز میں بولی۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں اچھی نہ لگے، مگر یہ سچ ہے جو شاید تمہیں پتا ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے؟ بتاؤ۔ زارا کے کام کرتے ہاتھ رک گئے۔ تمہارے ہسبینڈ کے بارے میں ہے۔ کل تم گھر پہ نہیں تھی نا؟ ہاں، میں کہ گئی ہوگی میں۔ تبھی وہ کچھ دیر خاموش رہ کر اسے دیکھتا رہا اور اس کی جانب متوجہ تھی۔ دوپہر میں تمہارے ہسبینڈ صاحب گھر آئے تھے اور ان کے ساتھ ایک خاتون بھی تھی۔ زارا نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ کیا یہ وجہ تھی فاروق کے رویے میں تبدیلی کی؟ اس نے سوچا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، زارا نے کمزور لہجے میں کہا۔ مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ میں یہی تھا جب وہ دونوں اندر آئے تھے۔ میں یقین نہیں کر سکتی تمہاری بات کا۔ غصہ، عجیب سی بے بسی اور بے یقینی، یہی سب اسے محسوس ہوا۔ اکٹھے کیے ہوئے پتوں کو وہیں چھوڑ کر وہ اندر چلی گئی۔ جاری ہے۔ اگلی قسط کے لیے کمنٹ سیکشن میں نیکسٹ لکھیں۔